نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مومن آدمی اور سمجھدار آدمی اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزرنے پر فکر مند ہوتا ہے کہ یہ جو میری زندگی کا دن گزر گیا، وقت گزر گیا، اس میں میں نے آخرت کے اعتبار سے کیا کامیابی حاصل کی۔ ہمارے جو اسلاف، جو پہلے لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میرے 2 دن کا عمل برابر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے خسارہ پایا، یعنی کہ ہر روز میرے عمل کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر بہتری آنی چاہیے، کیونکہ میری زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں، سانسیں کم ہو رہی ہیں اور میں قبر کے قریب جا رہا ہوں، تو ہر آنے والے دن کا عمل گزرے ہوئے دن کے عمل سے بہتر ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر کاروباری یہ سوچ رکھتا ہے کہ میری آنے والے دن جو ہیں وہ گزرے دنوں سے بہتر ہونے چاہیے، ایک مومن آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے آنے والے دن ان کے اعمال گزرے ہوئے دنوں کے اعمال سے بہتر ہو جائیں، اور جب 2 دن کا عمل برابر رہے تو یہ خسارہ ہے۔ یہ مومن کی سوچ ہے اور وہ اس کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور یہ دن رات کا گزرنا، صبح اور شام کا ہونا اس کو فکر مند کرتا ہے۔ جو عربی زبان کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے تضمیر، تضمیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عرب گھوڑے کو پہلے کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے تھے، پھر اس کے اوپر گرم کپڑے چڑھا کر اور اس کو خاص جگہ پہ رکھ کر اس کو پسینہ نکالتے تھے اس کے جسم سے، تاکہ وہ طاقت اندر رہ جائے اور جو پسینہ، جو موٹاپا ہے وہ ختم ہو۔ یعنی خوب کھلانا پلانا، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ بعد میں ایکسرسائز کروانا تاکہ جسم سے زائد پسینہ نکلے، موٹاپا ختم ہو جائے اور طاقت اندر رہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں تضمیر۔ عربوں کا رواج تھا کہ وہ تضمیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ لگوایا کرتے تھے، مقابلہ کروایا کرتے تھے کہ کس کا گھوڑا کس سے آگے نکلتا ہے۔ ان گھوڑوں میں سب سے عمدہ گھوڑا وہ تصور کیا جاتا ہے جو شروع کے اندر آہستہ ہو، درمیان کے اندر کچھ سپیڈ اس کی تیز ہو جائے، اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آتی جائے اس کی دوڑ تیز ہوتی جائے، کیونکہ اس نے اپنی اصل طاقت آخری وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے کہ جب آخری وقت آئے گا، جو نشان لگ چکا ہے جہاں پر پہنچنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے میں آخری ساری طاقت صرف کر دوں۔ یہ عمدہ گھوڑا شمار ہوتا تھا، اور جو شروع کے اندر 4 چھلانگیں لگائے تیزی سے اور پھر اس کے بعد سست اور پھر بالکل رہ جائے، اس کو ناکام اور نکما گھوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ ریس اور مقابلے کا گھوڑا نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان اور سمجھدار وہ آدمی کہ جیسے جیسے اس کی منزل قریب آ رہی ہے اس کی دوڑ تیز ہوتی جا رہی ہے، اس کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا قرآن سے تعلق، اس کے نوافل،
اس کی نمازوں میں توجہ وہ بڑھتی جاتی ہے. اور اگر کیفیت ایسی نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہیں. اس ریس کے اندر، اس دوڑ کے اندر جو جنت کی طرف لگ چکی ہے سب کی، اس میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو بھائیوں، لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ نیا سال، اور اس بات پہ وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کے شور شرابے، پٹاخے، فائرنگ اور بیہودہ قسم کی حرکات بھی کرتے ہیں. نہ جانے ہم کیسے لوگ ہیں. ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں اور اس پر خوشی منا رہے ہیں. کیا خوشی تو ہم تب منائیں کہ ہمارے سال زندگی کے بڑے اچھے گزرے ہوں. 2020 ہم نے ایسا گزارا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں یقین ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا. پھر تو چلو خوشی کی سمجھ بھی آتی ہے. لیکن یہ کیسی خوشی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نئے سال کی ابتدا، اور ہمارا تو ان سالوں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں. ہمارے سال تو اسلامی ہیں، اسلامی سال، اور اسلامی سالوں کے مہینے بھی ہمیں یاد نہیں ہیں. جو ہمارے اصل سال ہیں، ہمارے خوشی کے موقع، ان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. کسی عورت کی عدت ہو، اس کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. کوئی بھی اسلام کے اندر جہاں مہینوں کا ذکر آتا ہے وہاں پر اسلامی مہینے مراد ہیں. یہ مہینے تو مراد ہی نہیں ہے. بلکہ میری تو ہمیشہ خواہش ہے کہ ہم دیندار لوگ اپنے ملازموں کی تنخواہیں اسلامی مہینوں کے مطابق جاری کریں. ان انگریزی مہینوں کو رائج ہم نہ کریں. اپنی دکان پہ جو ملازم ہیں ان کو تنخواہ اسلامی مہینے کے مطابق دیں. اس کے 2-3 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو بھی تاریخ یاد رہے گی، ان کو بھی تاریخ یاد رہے گی، اور رجحان بھی ادھر ہی رہے گا. اور اسلامی سال جو ہے یہ انگریزی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. اس اعتبار سے 3 سال بعد 1 ماہ کا فرق پڑتا ہے. اس میں مزدور کو فائدہ ہے اور آپ کو اس پر اجر ملے گا. ہمیں اپنے سارے معاملات اسلامی مہینوں کے مطابق کرنے چاہیے. اور اسلامی سال بھی آئے تو ہمیں یوں مبارکیں دینا یہ طریقہ ہی نہیں ہے سلف کا. وہ لوگ عمل سے فارغ نہیں تھے، ان کو فرصت نہیں تھی کہ وہ ان فضول کاموں کے پیچھے لگے. ہم لوگ عمل کرتے نہیں، اور آج آ کے ہمیں وقت گزرنے کی بڑی فکر ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سال گزر گیا جی، نیا سال آ گیا، نیا سال آ گیا، نئے سال کی مبارک ہو تمہیں. تو بھائیو دوستو، نیا سال آیا ہے، لیکن اس سال کے اندر ہم نے کچھ معاہدے بھی کرنے ہیں. ہم کوشش کریں کہ اپنے اس سال کو نیکیوں کے ساتھ بھریں. ہماری وہ عادات جو بری عادات ہیں، اخلاق کی کمزوریاں، اعمال کی کمزوریاں، ہم اس پہ بھرپور کوشش کریں کہ ہم اس کو اس سال دوبارہ ان کا اعادہ نہ کریں. آج جمعۃ المبارک ہے، اپنی اصلاح ہی کرنی ہے نا، وگرنہ نئے سال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنی اصلاح ہی کرنی ہے. تو یوں کریں کہ ہم آج سے یہ عزم کریں کہ آج کے بعد میں کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی حسد اور کوئی نفرت اور کوئی گالم گلوچ اور کوئی انتقام اور کوئی بے دینی اور کوئی فحاشی، کوئی بے حیائی، کسی ایسی چیز کے اندر حصہ نہیں بنوں گا. نماز کی پابندی کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، قرآن اور حدیث کے فہمی کے لیے کوشش کروں گا. یاد رکھیں، میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں، یاد دلاتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے یہ قرآن اور حدیث کا درس. یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہم پر. نمازیں تو ہر مسجد میں ہوتی ہیں. قرآن کا درس عشاء کے بعد، حدیث کا درس فجر کے بعد. دن کی ابتدا اور دن کی انتہا اللہ اور اس کے رسول کی کلام سے.
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جان بوجھ کر ہم اس کی نہ قدری کریں، اس کو پیٹ کر کے چلے جائیں، اس کو اپنے شیڈول میں ہی نہ لے کر آئیں، اس کو کسی خاطر میں ہی نہ رکھیں۔ واللہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے ان نعمتوں کا پوچھنا ضرور ہے کہ تم نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی، کیا احساس کیا تم نے میری اس نعمت کا۔ اصل میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اس علم کی قدر تو ان صحابہ کو تھی کہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر ایک ایک ماہ کا سفر کیا، اور ہم اتنا نہیں کرتے کہ درس قرآن کے اندر یا درس حدیث کے اندر ہم چند منٹوں کے لیے بیٹھیں، اس میں ہمارے ایمان کی اصلاح ہے۔ یقین مانے کہ قرآن کے درس پر جب بیٹھتے ہیں تو سارے دن کی جو دل پر میل کچیل چڑھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کے درس سے اتار دیتا ہے۔ حدیث کا درس ہے، وہ جب لیا جاتا ہے تو دلوں کو ایک تازگی اور سارا دن کے لیے ایک نور انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے نئے سال کا آغاز یوں کر لیں کہ آج کے بعد میں درس قرآن اپنی زندگی سے چھوٹنے نہیں دوں گا، اللہ کا جو کلام میرے پاس آیا میں اس کو ضرور سمجھوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مبارک فرامین کا مجموعہ مجھے دے کر گئے ہیں، میں اس کو ایک دفعہ زندگی میں سن تو لوں کہ میرے نبی کہہ کیا گئے ہیں۔ کیسا تعجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، انسان کا ایمان جب گرتا ہے تو انسان بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اصل میں ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں، ہمیں بڑی سے بڑی لاپرواہی بھی لاپرواہی نہیں لگتی۔ تو اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ درس قرآن، مجھے سمجھ نہیں آتی، بعض لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مصروفیت نہیں ہے، لیکن ان سے مسجد کے اندر بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے کسی دے، ایسی مصروفیت بنائی ہوئی ہے جی میں نے یہ کرنا ہے، سارا دن فارغ۔ لیکن اس پر پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس کو وہ دے دے، جس کو وہ نہیں دیتا وہ نہیں دیتا۔ ترجمہ کلاس میں اس لیے نہیں بیٹھا جاتا، بعض دفعہ تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس لیے بیٹھے کہ مجھے کچھ حاصل ہو جائے، اور اگر آپ کو بہت کچھ آتا ہے تو اس مجلس میں اس لیے بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس مجلس کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ کے فرشتے سارے نام لکھ کر اللہ کو دیں گے کہ یہ تیرے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے، اللہ وہ مغفرت چاہتے تھے، اللہ فرماتا ہے سب کو معاف کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی آیا ہوا تھا، اللہ فرماتا ہے لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، لکھ دو، بخش دو اس کو۔ ہمارا ترجمہ قرآن الحمدللہ یہ تقریباً آج سے تقریباً 4.5-5 سال پہلے شروع ہوا۔ یہ اب قرآن مجید کا تقریباً اب 19واں پارہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے 30ویں پارے سے شروع کیا تھا۔ ابھی سورۃ الرعد چل رہی ہے، ممکن ہے وہ اس ہفتے ختم ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے والد کا، اور سارے ان کی، قرآن مجید نے اس کو احسن القصص کہا ہے، جامع قصہ۔ وہ امید ہے کہ وہ اگلے ہفتے شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے مبارک، قرآن کی ہر صورت کشش والی ہے، دلچسپ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں کہ جاؤ درس قرآن میں بیٹھو۔ جس طرح یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اکیڈمیوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں نا فیسیں لگا کر دھکے کے ساتھ، اپنے بچوں کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ ان سے آپ سکول، کالج، یونیورسٹی، کاروبار کا پوچھیں نہ پوچھیں، اس سے یہ پوچھیں کہ رات ترجمہ کلاس میں بیٹھے ہو کہ نہیں، رات صبح حدیث کی کلاس آپ نے لی کہ نہیں لی۔ واللہ اس سلسلے کے اندر جڑنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کے دلوں میں قدر ہے
ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں سے چل کے ہمارے سے پڑھنے آتے ہیں۔ کئی لوگ کاروباری ہیں، وہ 5-5 10 منٹ کی قرآن کا ترجمہ ہمیں دے دیں، اس کے لیے ٹائم دے دیں، وہ یہاں نہیں رہتے، دور رہتے ہیں، تو جہاں کہیں ہم جاتے ہیں وہاں پر راستے میں 10 منٹ دے دیں، قرآن کا ترجمہ پڑھا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مساجد میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے اور ان کو تڑپ ہے اور وہ بیچارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کے اندر یہ نعمت دی ہے، ہمارے اندر اس کی قدر نہیں ہے۔ تو بھائیو دوستو، ہم اس نئے سال کو یوں بھی اس کا آغاز کر سکتے ہیں کہ آج ہے 1 جنوری 2021، تو لو آج کے بعد میں اس قرآن اور حدیث کے سلسلے سے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے جڑ رہا ہوں۔ پھر دیکھیے گا کہ یہ جو شیطان ہمیں اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس سلسلے سے جڑ گئے پھر اللہ تعالیٰ برکت کتنی کرے گا زندگی کے اندر، اللہ کتنی خیر سے نوازے گا اللہ رب۔ اور جو ساتھی ان کی مجبوری ہے کہ وہ جاب کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں نہیں شریک ہو سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا چینل بھی ہے، کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا تھا ساتھیوں نے، اب دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ اس کو لائیو کر دیں، وہ اس کے ساتھ لائیو شریک ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح بیٹھے جڑیں ضرور۔ اپنے گھروں کے اندر اگر اتنا نیٹ استعمال ہوتا ہے نا، تو گھروں پہ بیوی بچوں کو بٹھا کر لائیو چلا دیں، ان کو بٹھا کر اس خیر میں شریک کریں، اپنی زندگیوں کے اندر یہ کام کر جائیں، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑ جائیں، اپنی اولاد کو حدیث سے جوڑ جائیں، واللہ آپ اپنی نیکیوں کے پہاڑ دیکھیں گے، جو اعمال آپ نے نہیں کیے ہوں گے لیکن وہ آپ کی اولاد کے عمل ہوں گے، لیکن آپ صرف حصے دار بنے ہوں گے ان میں، آپ کو وہ نیکیاں بھی ملیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا۔ یہ ایک سوال یہ 2-4 دن پہلے میرے سے کسی نے کیا تھا کہ جی آپ روزانہ درس دیتے ہیں، روزانہ درس دینا کیا یہ سنت ہے؟ ایک ہوتا ہے واعظ اور ایک ہوتی ہے تعلیم، ان دونوں میں فرق ہے۔ واعظ کبھی کبھی کیا جاتا ہے، ہمارا واعظ صرف جمعے کو ہوتا ہے، یہ آج کا جو درس ہے نا یہ واعظ ہے۔ جو ہوتا ہے نا تعلیم و تعلم، یہ ہر روز ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کے آج تک سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ روزانہ محدثین کے حلقے لگتے تھے، روزانہ مسجدوں کے اندر، آج بھی مسجد نبوی کے اندر روزانہ حلقے لگتے ہیں، روزانہ تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم کی چھٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ حفظ کی کلاسیں ہماری روز لگتی ہیں، درس نظامی عالم فاضل کورس اس کی کلاسیں روزانہ لگتی ہیں۔ یہ ہمارا تعلیم کا سلسلہ، یہ واعظ کا سلسلہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتے کے اندر 1 دن واعظ کرتے تھے، لوگوں نے کہا زیادہ کرو، کہا نہیں، میں تمہیں اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور وہی عبداللہ بن مسعود روزانہ شاگردوں کو پڑھاتے بھی۔ تعلیم اور چیز ہے، واعظ اور چیز ہے۔ ہم نے قرآن اور حدیث بخاری 2 کتابیں شروع کر رکھی ہیں، روزانہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، واعظ نہیں کرتے۔ تعلیم اور چیز ہوتی ہے، تعلیم روزانہ دی جاتی ہے، اور جو واعظ ہوتا ہے نا، واعظ یہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس فرق کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، واعظ کے اندر اور تعلیم کے اندر فرق ہوتا ہے۔ واعظ روزانہ نہیں ہوتا، البتہ تعلیم جو ہے یہ روزانہ دی جا سکتی ہے، ضرورت کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔